حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کو برا بھلا کہنے لگا اور باتیں کرنے لگا۔ آپ خاموش رہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموشی سے سنتے رہے۔ ایک لمحہ ایسے آیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر اس کو جواب دے دیا۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو جواب سنا تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ کے چہرے کے اوپر ناگواری کے تاثرات آ گئے اور آپ اپنے کاشانہ نبوت کی طرف چل پڑے۔ تو صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آپ کو اور مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ خاموشی سے سنتے جا رہے تھے، جب میں نے اسے پلٹ کر جواب دیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات آ گئے اور آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق اکبر، جب تک تم خاموش تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف سے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا، جو فرشتہ اس کو آگے سے اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ جیسے ہی تو نے اسے پلٹ کر جواب دیا، وہ فرشتہ واپس رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گیا۔ تو دوسرا جو اس کا پہلو ہے کہ ہم کسی کی ٹو کے اندر لگے رہیں، کسی کی کوئی عیب جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے، ہم اس عیب کی تشہیر کریں، اپنے اندر موجود گناہوں کے اوپر پردہ ڈال کر ہم دوسرے کو گناہوں کو اچھالتے رہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج آپ لوگوں نے گوشت تناول فرمایا ہے، آپ سے مجھے گوشت کی مہک آ رہی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے تو گوشت آج نہیں کھایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آپ سے خوشبو آ رہی ہے گوشت کھانے کی۔ تو تب صحابہ کرام میں سے کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے غیبت کی ہے، کسی فلاں اپنے بھائی کی بات کی ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے میں انہیں کہہ رہا تھا کہ ان سے گوشت کی مہک آ رہی ہے۔ اے لوگو، غیبت جو ہے یہ ایسے ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھاتا ہے، اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ستار العیوب ہے، لوگوں کے عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، اور جو گناہ ہم دن رات چھپ کر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بیان نہیں فرماتا، لیکن ہم انسان ہیں، ہمیں پتہ چل جائے، ہم جب تک اس کو پھیلا نہ لیں، جب تک باتوں کو آگے تک لے کر نہ جائیں، ہمیں چین اور سکون نہیں آتا، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، جس کی وجہ سے برادریوں کے اندر جو ہے وہ فساد برپا ہے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو گالی نہیں دیتا، اور مسلمان بھائی کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ظالم جو ہے مظلوم جو ہے، اس کے اندر جو اس کا دوسرا حصہ ہے آیت کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اللہ من ظلم، یعنی جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے، یا کسی نے کسی کا مال کھا لیا ہے، کسی کا مال چرا لیا ہے، کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، تو وہ شخص لوگوں کے اندر اس عیب کو بیان کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی جو ہے وہ یہ ایک جائز بات ہے کہ اس کا مال چوری ہوا، اس کی زمین کے اوپر قبضہ ہو گیا، یا اس کے ساتھ اس نے کوئی زیادتی کی، اس زیادتی کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کا عیب یا کسی کی کوئی ایسی چھپی ہوئی بات، کسی کے گھر کے بارے میں جو کسی کو کوئی بات پتہ چل جائے، ایسی باتوں کو پھیلانا، ایسی باتوں کو بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے، اور فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بری بات کے اعلان کو ناپسند فرماتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے، تو آپ
اس کی اس ایکٹ کے بارے میں متعلقہ اداروں کو بتا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے آپ اس کی چوری کو بیان کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے آپ اس کے ظلم کے بارے میں آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم جو ہے، ظالم جو ہے، اس کے ساتھ لڑنے کے لیے مظلوم جو ہے اپنی ساری طاقت لگا سکتا ہے، اور مظلوم کا ساتھ دینا جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت، حسد، بہتان تراشی، یعنی ایک بات صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر کسی بندے کے اندر کوئی عیب موجود ہے تو اس کو بیان کرنے سے غیبت کیسے ہو جاتی ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایسی بات جو کوئی اپنے منہ پر سننا یا اس کے سامنے اگر کی جائے تو اسے ناپسند ہو، اس کا پیٹھ پیچھے کرنا جو ہے اس کو غیبت کہتے ہیں۔ بے شک اس کے اندر عیب موجود ہے لیکن وہ عیب اس کے سامنے بیان کرنا چاہیے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کے عیب کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی عیب اس کے اندر موجود نہیں تو یہ تہمت کے اندر آ جاتا ہے، اور تہمت کے حکم اور تہمت کی سزا جو ہے وہ الگ ہے، غیبت کے حکم اور احکام الگ ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم غیبت اور تہمت سے بچیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ مختصر سی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی